ناظرین، آج ہم قبرستان اور لڑکیاں کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ باجی نے اپنے بیگ سے ایک کالی پوٹلی سی نکالی جس میں سے لال رنگ سیال نکل کر قبر کی بھری مٹی میں جذب ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ قبرستان کے وحشت ناک ماحول سے جڑی بچیوں کی کہانی۔ ہم 7 لڑکیاں تقریباً روز ہی قبرستان والی گلی سے ہو کر ٹیوشن کی راہ لیتی تھی۔ ہم ساتھوں ایک ہی محلے ایک ہی گلی کی رہنے والی تھی۔ ہمارے گھروں کا آپس میں فاصلہ کچھ زیادہ نہ تھا، اسی لیے روزانہ تقریباً 3:30 بجے ہم لڑکیاں اپنے اپنے گھروں سے اسکول کے بستوں کی بکل مارے ساتھ ہی ساتھ ٹیوشن کے لیے نکلا کرتی تھی۔ ہمارے محلے سے آنے والی گلی قبرستان والی چوڑی گلی کہلاتی تھی۔ یہی گلی ہمارا راستہ تھا، تاہم اس گلی سے گزرتے ہوئے ہم خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ ہم ساتھوں لڑکیاں اسکول کی مختلف جماعتوں کی طالبات تھی، سوائے شاہ ریز باجی کے جو کالج کی طالبہ تھی اور پچھلے 2 سالوں سے کالج کے دوسرے سال میں اٹکی ہوئی تھی۔ شاہ ریز باجی بڑی ہی مکار اور حکمانہ طبیعت کے ساتھ ساتھ بڑی ہی عجیب سی شخصیت کی مالک تھی۔ ایک بات واضح کر دوں کہ میں آگے کہانی میں شاہ ریز باجی کے ساتھ جملے کے آخر میں تھی یا ہے کا استعمال کروں گی۔ تھی یا ہے کا نہیں، کیونکہ میرا قلم اس لڑکی کو عزت دینے کے حق میں نہیں ہے۔ شاہ ریز باجی ہم لڑکیوں کو کبھی پیار سے چمکارتی تو کبھی بلا وجہ غصے سے پھنکارنے لگتی تھی۔ وہ ٹیوشن والی باجی سے ہم لڑکیوں کی بلا وجہ شکایتیں لگاتی تھی اور ہمیں خوب ڈانٹ پڑواتی تھی۔ شاہ ریز نام بھی عجیب سا لڑکوں والا نام تھا۔ وہ ہم پر حکم چلاتی رہتی تھی، ہم بھی جانے کیوں اس سے دب کر رہا کرتے تھے، حالانکہ وہ ہمیں سخت زہر لگتی تھی۔ گلی کی 7 لڑکیوں میں میری دوستی سب سے زیادہ گل سے تھی۔ گل 5ویں جماعت میں جبکہ میں 7ویں میں تھی۔ وہ ہمارے ساتھ والے مکان میں رہتی تھی۔ ہماری خوب دوستی تھی، گویا کہ گل مجھ سے چھوٹی تھی مگر پھر بھی ہماری خوب جمتی تھی۔ وہ سخت ترین سردی کا ایک یک ٹھنڈا دن تھا۔ جنوری کی دھند میں لپٹے ہوئے اس دن سورج کی تپش بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس روز شاہ ریز باجی نے صبح ہی سب لڑکیوں سے کہہ رکھا تھا کہ ٹیوشن جاتے وقت تمام لڑکیاں میرے گھر پر اکٹھی ہو جائیں، کچھ ضروری کام ہے، پھر سب وہیں سے ٹیوشن چلیں گے۔ میں نے اسکول سے آ کر دوپہر کا کھانا کھایا، پھر اپنی دونوں چھوٹی بہنوں مانو اور کبرا کے ساتھ کھیل میں مگن ہو گئی۔ دوپہر کے وقت گل میری طرف آئی اور ہم دونوں گھر سے ٹیوشن کے لیے نکل گئے۔ ہم جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تھے تو میرا رخ ٹیوشن سینٹر کی طرف تھا۔ گل نے مجھ سے کہا، کہاں چلتی مہرو؟ پہلے شاہ ریز باجی کے گھر نہیں جانا؟ ہاں چلو دیکھتے ہیں یہ بی بی کیا کہتی ہے، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس وقت 3:45 ہونے والے تھے۔ شاہ ریز باجی کے گھر میں تمام لڑکیاں جمع تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی مگر شاہ ریز باجی اندر والے کمرے سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ سب کے چہرے سے اکتاہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا، تقریباً 4:15 ہونے والے تھے۔ پھر خاصی دیر بعد باجی بڑے شاہانہ انداز میں قدم بڑھاتے ہوئے باہر نکلی اور اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالا اور ہم سب سے بولی، ہاں اب چلو۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھا اور دروازے سے باہر نکل کر سب کے قدم تیزی سے آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ جیسے ہی ہم سب قبرستان والی گلی میں داخل ہوئے، شاہ ریز باجی فوراً قبرستان میں چلی گئی اور پلٹ کر ہمیں بھی اندر آنے کو کہا۔ ہم نے حیرت اور تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ روزانہ یہاں سے گزرتے تھے لیکن کبھی بھی اس قبرستان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ویسے تو قبرستان والی گلی عام گزرگاہ تھی لیکن اس وقت شاید شدید سردی اور دھند کی وجہ سے گلی میں ہمارے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم اندر نہیں آ رہے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ ستارہ جو 8ویں جماعت کی طالبہ تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے شاہ ریز باجی سے کہا، کیوں نہیں آنا؟ چلو آؤ سب میرے ساتھ اندر، ادھر دعا مانگنی ہے اور فاتحہ پڑھنی ہے بس۔ باجی نے سامنے ایک چھوٹی سی تازہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ باجی دیر ہو رہی ہے، ڈانٹ پڑے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کوئی دیر بیر نہیں ہو رہی، اور ویسے بھی قبر پر دعا پڑھنا ثواب کا کام ہوتا ہے، چلو آ جاؤ سب۔ سب ڈرتے ڈرتے شاہ ریز باجی کے پیچھے چلتے ہوئے اس تازہ بنی ہوئی قبر کے قریب آ گئے۔
बाजी ये कब्र किसकी है? और आप सबसे छोटी मुनस्सा अव्वल जमात की तालबा थी। वो पूछते पूछते अटक गई थी। ये मेरी रिश्ते की चची की कब्र है। बस अब सब चुप करके और आंखें बंद करके दुआ पढ़ो। और हाँ, आंखें बिल्कुल बंद। शाहरेज़ बाजी ने कदरे सख्ती से कहा, लेकिन हम सब लड़कियां चुपके से सब कुछ देखने लगी। शाहरेज़ बाजी ने अपने बैग में से छोटी सी छुरी निकाली और कब्र के सरहाने वाली जगह से नरम भरी मट्टी खोदने लगी। मैंने अपनी आंखें कुछ और खोलकर देखा तो मुझे हैरत और खौफ का एक झटका सा लगा। बाजी ने अपने बैग में से एक काली पोटली निकाली जिसमें से लाल रंग निकलकर भरी मट्टी में जज़ब हो रहा था। बाजी ने वो पोटली खोदे हुए गड्ढे में रखी। फिर बाजी का हाथ दोबारा अपने दस्ती बैग के अंदर रेंग गया जिसमें से और भी चीजें बरामद होने लगी। मैंने बस इतना ही देखा, फिर मैं खौफ से चंद कदम पीछे को खिसक गई। मेरे आगे बाकी लड़कियां खड़ी थी। पता नहीं वो सब कुछ दुआ फातिहा पढ़ रही थी या नहीं, या सबकी सब मेरी तरह वो मंजर देख रही थी। मैंने इर्द गिर्द खौफ से नजरें दौड़ाई। मेरी नजरें गुल को तलाश कर रही थी। पहले वो मेरे साथ ही खड़ी थी, पर अब वो मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैंने दाएं बाएं देखा, फिर पीछे की जानब देखा। तब कुछ कदम के फासले पर जमीन पर बैठी गुल पर मेरी नजर पड़ी। वो हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। मैंने किन अखियों से कब्र के पास बैठी शाहरेज़ बाजी को देखा। वो अपने खतरनाक काम में गर्क थी। ये कब्र ताज़ा बनी हुई थी। कब्र बहुत छोटी थी, जैसे किसी छोटे बच्चे की हो। इस कब्र पर बहुत से ताज़ा फूल पड़े हुए थे, जबकि शाहरेज़ बाजी ने हमसे कहा था कि मेरी किसी चची की कब्र है, तो साफ ज़ाहिर था कि ये सफ़ेद झूठ था। खैर, मैं जल्दी से चंद कदम का फासला तय करने के बाद गुल के पास आई और इससे सरगोशी में पूछा, यहाँ क्यों बैठी है? गुल ने मुझे देखा, फिर आस्तगी से बोली, ये देखो। इसने अपना दामन आगे करके मुझे दिखाया जो बेर से भरा हुआ था। इसने कुछ बेर मुझे दिए, फिर वो मेरा हाथ था मैं थोड़े फासले पर मौजूद बेरी के दरख्त के पास ले आई। देखो, इधर और भी बेर गिरे हुए हैं, आओ ये भी इकट्ठे कर लेते हैं। वो जल्दी से बोली, हाँ, ये बड़े रसीले लग रहे हैं। ये सुरख सुरख और पीले पीले बेर तो मज़े के होते हैं। मैंने नीचे बैठकर बेर इकट्ठे करते हुए कहा, पर महरू हमें जल्दी जल्दी इकट्ठे करना होंगे, फिर चुपके से कब्रिस्तान से निकल चलते हैं। और हाँ, यहाँ से निकलते ही घर चले जाएंगे, वरना ट्यूशन में मार और डांट ही खानी पड़ेगी। इसने सरगोशी में कहा, हाँ तो और क्या, मरना है अब ट्यूशन जाके, लेकिन हम सामने से होकर कैसे जाएं? वो बाजी तो पीछे पड़ जाएगी। मैंने अपने बस्ते में साफ सुथरे बेड डालते हुए कहा, अरे जिस तरफ हम बैठे हैं ना, इस तरफ दूसरा दरवाज़ा भी तो है ना, इधर से छुपके से निकल जाएंगे। गुल ने खुशी से कहा, हाँ हाँ, याद आया, दूसरा दरवाज़ा भी इधर ही कहीं है, पर इधर से तो नजर नहीं आ रहा। आओ आगे चलकर देखते हैं। वैसे गुल, तुम हो तो छोटी पर हो बड़ी चालाक। हमने बहुत सारे बेर अपने बस्तों में भर लिए थे। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कुछ आगे को आए, जहाँ हम खड़े थे। इस तरफ काफ़ी ऊंची जंगले की 4 दीवारी की कब्र बनी हुई थी, जो कि पुख्ता थी। हम अभी इधर खड़े ही हुए थे कि ज़ोर ज़ोर से बोलने और चीखने की आवाज़ भी हमारे कानों में पड़ी। ये आवाज़ शाहरेज़ बाजी की थी। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। हम दोनों इस ऊंचे जंगले की 4 दीवारी वाली कब्र से बिल्कुल साथ लगे चुपचाप होकर देख रहे थे। इस वक्त हम बाजी और बाकी लड़कियों से काफ़ी फासले पर थे, इसलिए शाहरेज़ बाजी सख्त गुस्से में जो कुछ भी कह रही थी हमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। कुछ जो समझ में आया वो यूं था, अंधी हो तुम सब, वो तीनों कहाँ मर गई। अचानक ही शाहरेज़ बाजी हाँफने लगी थी, जैसे बहुत दूर से पैदल चलकर आई हो। शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता अपने पर चारों तरफ हिला रहा था। गुल और मैंने जल्दी से एक दूसरे की जानब देखा। हम दोनों ही वहाँ से गायब हैं, तो ये शाहरेज़ बाजी गुस्से में तीनों कहाँ मर गई हैं, क्यों बोल रही है? मैंने गुल के कान में सरगोशी की, हमारे अलावा भी कोई वहाँ से गायब है। गुल ने जवाबन सरगोशी की,
میں نے غور سے شاریز باجی کے پاس کھڑی ڈری سہمی اور سردی سے کانپتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھا، اور تب ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں پر پہلی جماعت میں پڑھنے والی شرارتی اور چلاک منزہ موجود نہیں تھی۔ شاید وہ سب کی نظر بچا کر چپکے سے وہاں سے بھاگ نکلی تھی، اور اسی لیے شاریز باجی تلملا رہی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی چپکے سے نکل جائے، اور وہ بھی ایک نہیں تین بچیاں۔ تاریخی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، سرد ہوائیں ہمارے بدن سے ٹکرا کر اپنی شدت کا احساس دلا رہی تھی۔ اچانک میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا کسی تیزی سے میرے اور گل کے پاس سے کوئی گزرا ہو۔ اس احساس کے ساتھ ہی خوف کی ایک سرد لہر میرے بدن میں دوڑ گئی۔ گل بھی خوفزدہ سی نظروں سے ارد گرد دیکھ کر بولی، مہرو چلو جلدی سے ادھر، شاید دوسرا دروازہ جو ہے نا اس سے نکل کر چلتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہاں جلدی سے آگے چلو، شاید دوسرا دروازہ ادھر ہی ہو۔ ہم نے احتیاط سے آگے کو قدم بڑھا دیے۔ اب ہم دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کر چل رہے تھے۔ تھوڑا چلنے کے بعد اچانک ہی لوہے کی سلاخوں والا دروازہ ہمارے سامنے تھا، جو داخلی دروازے کی نسبت قدرے چھوٹا تھا مگر آہنی اور مضبوط تھا۔ ہم نے دیکھا دروازے کا کنڈا نکلا ہوا تھا۔ وہ موٹا آہنی کنڈا کافی زنگ آلودہ تھا۔ ہم نے مطمئن ہو کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ شکر ہے اس پر تالا نہیں پڑا ہوا، گل نے مجھ سے کہا۔ پھر ہم نے آگے بڑھ کر اس آہنی دروازے کو زور سے دھکیلا، پر وہ تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہم نے دوبارہ زور آزمائی کی، پر وہ تو مانو اپنی جگہ پر مضبوطی سے جما ہوا تھا۔ مہرو یہ تو اپنی جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، شاید اس دروازے سے کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ گل نے اپنے پیروں پر چڑھتے ہوئے موٹے سے کیڑے کو جاڑتے ہوئے کہا۔ گل تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ دیکھو۔ میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ زنگ آلودہ دروازے کا نیچے کا کچھ حصہ مٹی میں دبا پڑا تھا، شاید اسی لیے وہ اپنی جگہ سے ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ گل حیرت سے دروازے کو تک رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے حلق میں کانٹے سے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے، حالانکہ سخت سردی تھی۔ مجھے شدید پیاس لگ رہی ہے گل، میں نے آہستہ سے کہا۔ مہرو مجھے بھی شاید۔ میں نے حیرت سے گل کو دیکھا۔ ہم دوبارہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قدم بڑھاتے ہوئے اسی اونچی پکی قبر کے قریب آئے، بلکہ ساتھ لگ کے بیٹھ گئے، جس کی چار دیواری ملائم پتھروں سے بنائی گئی تھی، جبکہ چار دیواری کافی اونچی تھی اور چاروں جانب لوہے کا نیلے رنگ کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ مہرو یہاں تو لوگ آتے رہتے ہیں، تو اس وقت کوئی کیوں نہیں ہے یہاں؟ گل نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے کیا معلوم، شاید اس قدر سرد ترین دھند میں کوئی۔ ابھی میرا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ اچانک ہی چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی اور ہم مزید خوفزدہ ہو گئے۔ کتنے ہی لمحے ہم دونوں ساکت سے بیٹھے رہے، پھر ہم کھڑے ہوئے اور اس طرف دیکھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک موٹی سی عورت شاریز باجی کو شاید ڈانٹ رہی تھی۔ جواباً شاریز باجی بدتمیزی سے اونچی آواز میں اس عورت سے مخاطب تھی۔ اسی وقت قبرستان کے داخلی دروازے سے دو عورتیں بڑی تیزی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے شاریز باجی کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ ان دو عورتوں کے ساتھ وہ چھوٹی بچی منزہ بھی تھی۔ منزہ خوفزدہ کم اور پرجوش زیادہ نظر آ رہی تھی۔ ان دو عورتوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر شاریز باجی کو تھپڑ مارا۔ اندھیرا ہر چیز پر ہیوی ہونا شروع ہو گیا تھا، پھر بھی منظر کافی واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ہی قبرستان کی فضا دھندلی سی لگنے لگی تھی۔ دھند پہلے سے بھی زیادہ ہر چیز کو اپنے آپ میں لپیٹ چکی تھی۔ ارے مہرو، یہ تو شاریز باجی کی امی ہے نا؟ گل نے کہا۔ ہاں، اب خوب ہی پٹائی ہوگی شاریز باجی کی، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تھپڑ کھانے کے بعد شاریز باجی سر جھکائے کھڑی تھی۔ پاس کھڑی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی رو رہی تھی۔ شاریز باجی کی امی اور ساتھ کھڑی دونوں عورتوں نے باقی لڑکیوں کو جانے کا کہا تو سب آہستہ آہستہ قبرستان کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاریز باجی کی امی نے قبر کی طرف اشارہ کر کے جانے کیا پوچھا تھا، پر شاریز باجی خاموش کھڑی تھی۔ باجی کے نہ بولنے پر ایک دفعہ پھر زور کا تھپڑ باجی کے گال پر پڑا تھا۔
تب روتے ہوئے وہ اپنی ماں کو کچھ بتانے لگی۔ اس کی ماں سخت غصے میں تھی۔ تمام معاملہ میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ شاید منسا نے چپکے سے یہاں سے نکلنے کے بعد شہریز باجی کی امی کو تمام خبر بتائی تھی۔ ایک بات میں بتا دوں کہ شہریز باجی کی امی بہت ہی اچھی اور اصول پسند خاتون تھی، اور شہریز باجی کی باقی دونوں بہنیں بھی کم سے کم بہت اچھی تھی۔ میں نے جلدی سے گل کا ہاتھ تھاما اور ہم بھاگتے ہوئے شہریز باجی کی امی کے پاس جا کر رکے۔ میری اور گل کی سانس پھول رہی تھی اور میرے تو آنسو بھی رخسار پر بہہ رہے تھے۔ آپا جی، ہم شہریز باجی کی امی کو آپا جی کہتے تھے۔ آپا جی، وہ ہم گھر جانا۔ شدت جذبات سے میری آواز گلے میں ہی اٹک سی گئی تھی۔ ارے تم دونوں وہاں آگے کی طرف کیوں تھی؟ آپا جی، ہم وہاں جا کے چھپ گئے تھے، اور وہ گل نے جیسے پوری بات بتانے کی کوشش کی تھی۔ میری اور گل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپا جی نے پیار سے ہمارے سر پر ہاتھ پھیرا اور غصے سے بھری اور شکایتی نظروں سے شہریز باجی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شاہی، صرف اور صرف تیری وجہ سے تو اس قدر احمق ہے۔ اس کا تو مجھے علم تھا، لیکن تو احمق کے ساتھ ساتھ پاگل بھی ہوتی جا رہی ہے، اس کا مجھے آج پتہ چلا ہے۔ یہ سب کہاں سے سیکھتی رہی ہے تو؟ اور تو ان لڑکیوں کو بھی یہی سکھانے لائی تھی یہاں؟ آپا جی سخت جلال میں تھی۔ اب تو دیکھ تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ پھر وہ میرے اور گل کی طرف رخ کرتے ہوئے گویا ہوئی، اور ہاں، تم دونوں جلدی سے اپنے گھر کی طرف جاؤ، ہم بھی آ رہے ہیں تم لوگوں کے پیچھے۔ اور بچیوں، کسی کو کچھ مت بولنا، بلکہ میں خود تم لوگوں کی ماؤں کو تسلی سے سب کچھ بتاؤں گی۔ ہم دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ آپا جی کی آنکھیں بھی پرنم تھی۔ ہم دونوں نے اپنے گرد سے اٹے ہوئے بستوں کو سنبھالتے ہوئے قبرستان کے داخلی دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا بہت سا شکر ادا کیا۔ چل مر جا کے گھر میں، یہاں کیوں ماتم کرنے بیٹھ گئی؟ میں نے گردن گھما کے پیچھے کی جانب دیکھا۔ آپا جی باجی کا بازو کھینچ کر آگے کو گھسیٹ رہی تھی، جبکہ باقی دونوں عورتیں قبر کے اندر رکھی پوٹلی کو اٹھا کر ایک جانب جھاڑیوں میں پھینک رہی تھی۔ پھر وہ تینوں شہریز باجی کو آگے کی طرف دھکیلتے ہوئے ہمارے پیچھے ہی قبرستان سے باہر آ گئی تھی۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ شہریز باجی پر دراصل عامل بننے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح یا کس ذریعے سے اسے ایک عمل کا پتہ چل گیا تھا۔ پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ہم سب کو قبرستان لے گئی تھی۔ میں سوچتی ہوں اگر اس روز آپا جی اور عورتیں نہ آتی تو قبرستان کے اندھیرے میں ہمارے ساتھ جانے کیا حشر ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔